مشہور دن جس کو ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج آپس میں ملنے کا دن ہے۔ شیطان نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے جال ایسے بچھائے کہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیلتی چلی گئی ہیں۔ لڑکی کا نام نکالا جاتا تھا، جس لڑکے کے ساتھ اس کا نام نکلتا تھا اس کو اس لڑکے کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا تھا، اور پھر یہ اس طرح سے ویلنٹائن ڈے چلتا ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر ہم اس حیا پر واپس آ جائیں۔ یہ تہوار ہمارے تہوار نہیں ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی روح کو اس کے اندر کو نکالنے کی چیز ہے۔ یہ تہوار منانے ہیں، اور ایسے تہوار، ایسی رسمات جو براہ راست سیدھی گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر اس دن کو منانے کے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ اس دن کارڈ دیے جاتے ہیں، اس دن پھول تقسیم ہوتے ہیں۔ دین کو سائڈ پہ کر لو، یہ تو ہم انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں، یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے دن رات کام کرتے رہے۔ ایک نبی کے چلے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، پھر انسانیت گمراہی کی طرف چلتی تھی تو پھر اور نبی آتا تھا، پھر اور نبی آتا تھا۔ ایک وقت میں سینکڑوں انبیاء بھی آئے ہیں، اور ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، بندوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑا جائے۔ نئی رسومات جنم لیتی تھی، نئے تہوار آتے تھے۔ انہی میں سے آپ کے سامنے آج ایک تہوار کا ذکر کرنا ہے۔ ایک رسم تھی، ایک تہوار تھا جو بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلا ہے، اور اب اسلامی دنیا کے اندر بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس کو فروغ مل رہا ہے۔ وہ مشہور دن جس کو ساری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج آپس میں ملنے کا دن ہے، ویلنٹائن ڈے، ملنے کا دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو تقسیم کرنے کا دن ہے، بانٹنے کا دن ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ ہم ایک قوم ہیں، مسلمان ایک قوم ہیں، ہم کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ انبیاء کا سلسلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہے کیا۔ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے رومن امپائر، رومیوں کی حکومت تھی جو اس وقت سپر پاور مانے جاتے تھے۔ ان کا ایک بادشاہ تھا، کلیڈیس II اس کا نام تھا۔ وہ ایک تہوار منعقد کیا کرتا تھا، لوپیرکل اس تہوار کا نام تھا۔ اس تہوار میں کیا ہوتا تھا؟ اس تہوار میں مختلف اور بھی کام ہوتے تھے۔ ایک بڑا کام جس کی وجہ سے یہ تہوار منایا جاتا تھا، وہ نام قرعہ اندازی کے ساتھ لڑکی کا نام نکالا جاتا تھا۔ جس لڑکے کے ساتھ اس کا نام نکلتا تھا اس کو اس لڑکے کے ساتھ رہنا ضروری ہوتا تھا۔ اس تہوار کو وہ مناتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیوپس ایک بت تھا اس زمانے میں جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ کام 15 فروری تقریباً جو اندازہ لگایا گیا ہے، یہ کام 15 فروری کو منعقد ہوا، ہر سال منعقد ہوتا تھا۔ پھر آگے تاریخ آگے چلی، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ صدیاں گزرنے کے بعد، پھر ایک شخص آتا ہے ST ویلنٹائن، اس کا نام ST ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن۔ اس کو کسی جرم کی سزا میں جیل ہو جاتی ہے، یہ جیل کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا رابطہ
جیلر کی بیٹی جس کا نام جولیا ہے، جولیا کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، خط و کتابت شروع ہوتی ہے، اور خط میں یہ ابتدا میں لکھتا ہے کہ سینٹ ویلنٹائن کی طرف سے جولیا کے نام، جیسے عام خط لکھا جاتا ہے یہ اپنا نام لکھتا ہے، پھر وہ تعلق آگے بڑھتا ہے، وہ اس میں تحفے تحائف دینے اور سلسلہ آگے چلتا ہے، پھر پھولوں کا دینا ہوتا ہے۔ اس کی خبر بادشاہ کو اور جیلر کو بھی ہو جاتی ہے، اس سینٹ ویلنٹائن کو، ST ویلنٹائن کو سزا ہوتی ہے۔ اس کے بدلے میں سزا کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے، اس نے بڑا جرم کیا ہے، اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اس کی پھانسی کا دن مقرر ہوتا ہے اور عام شارع پر اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ یہ دن 14 فروری کا دن، 14 فروری کا دن، اس دن کو پھر ایام آگے چلتے ہیں، اس دن کو آگے لے کے چلا جاتا ہے اور پھر یہ اس طرح سے ویلنٹائن ڈے چلتا ہے۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو اس دن کو دیوی دیوتاؤں کے ملنے کا دن بھی مانا جاتا تھا۔ یہ ساری وہی ہسٹری ہے جو وہیں سے آئی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صرف ST ویلنٹائن، ویلنٹائن ڈے، یہ عاشقوں کا دن مانا جاتا تھا۔ اس دن کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ نوجوان اپنی شرٹس کو اتار کے، اپنی قمیضوں کو اتار کے اپنی آستینوں کے اوپر چڑھا لیتے تھے اور جس کے نام کچھ لکھنا چاہتے تھے اس اپنی قمیض کے اوپر اس کا نام لکھ کے اس کو پیغام بھیجتے تھے کہ میں تیرے سے محبت کرتا ہوں، اور اس طرح سے یہ ایک فحاشی عام ہوتی چلی گئی۔ عام ہوتے 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 کسی نے دیکھا نہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے چلی ہے۔ عیسائیت نے بھی اس کا انکار کر دیا تھا اس زمانے میں کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن شیطان نے بڑی تیزی کے ساتھ اس کے جال ایسے بچھائے کہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیلتی چلی گئی ہیں، اور یہاں تک کہ اب اسلامی معاشرہ بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلم ممالک میں بھی اب ہمارے نوجوانوں کے اندر، نوجوان نسل کے اندر اس دن کو منانے کے اہتمام کیے جاتے ہیں، اس دن کارڈ دیے جاتے ہیں، اس دن پھول تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ تو سوچ لیں کہ یہ دن کہاں سے چلا تھا۔ اس دن کی ابتدا فحاشی ہے، اس دن کی ابتدا بے حیائی ہے۔ ہمارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں نظروں کو جھکانا سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایک پیغام ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے مرضی کر، پھر تجھے دنیا کی کوئی طاقت ہدایت پہ رکھ نہیں سکتی۔ ہماری حیا کو، ہماری نظروں کو بے حیا کیا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اندر سے وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ ہم تو ایک آقا کے پیروکار ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ پیچھے اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں، اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کے بیٹے ادریس علیہ السلام، اور پھر ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور 1,24,000 کا انبیاء کا جو سلسلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے لیے خوبصورت زندگی کو پسند کیا ہے، میں نے تمہارے لیے حیادار زندگی کو پسند کیا ہے۔ یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے۔ ایک دوست کہنے لگے دین کو سائڈ پہ کر لو، یہ تو ہم انجوائمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، انجوائمنٹ دل کی کیفیت کا نام ہے، انجوائے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل میں اطمینان ہوگا تو انجوائمنٹ ہوگی، دل میں سکون ہوگا تو انجوائمنٹ ہوگی۔ انجوائمنٹ یہ وہ نسل ہے جو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتی تھی، یہ وہ نسل ہے جو راتوں میں سجدوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، یہ وہ بچیاں
اور بچے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات لگایا کرتے تھے، اسی میں ان کا مزہ تھا، اسی میں ان کی انجوائمنٹ تھی۔ اپنی تاریخ کی طرف لوٹیں، دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو، ہم دیکھیں علی کرم اللہ کی زندگی کی طرف، ہم دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی طرف، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی زندگی کی طرف، ہم دیکھیں رابعہ بصری کی طرف، ہم ان کی طرف دیکھیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایمان کا حصہ ہے۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاعداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 73 شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، وہ ساری ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ راستے میں کسی کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، راستے سے ہٹا دینا ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو الگ کیا گیا ہے، اور حیا ایمان ہے، اور حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ حیا ایمان ہی ہے۔ ایمان حیا کے بغیر مکمل نہیں ہے، ایمان ہے تو حیا ہے، اور حیا باقی ہے تو ایمان کا کمال باقی رہے گا۔ ہم اس حیا پر واپس آ جائیں۔ یہ تہوار ہمارے تہوار نہیں ہے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی روح کو، اس کے اندر کو نکالنے کی چیز ہے، یہ تہوار منانے ہیں۔ اور ایسے تہوار، ایسی رسمات جو براہ راست سیدھی سیدھی گمراہی اور ضلالت کی طرف لے کے جاتی ہیں، مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ یہ جسم جس رب نے بنایا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ اس جسم کے لیے کون سی چیز مفید ہے۔ ایک کمپنی گاڑی بناتی ہے، اس کے ساتھ وہ پوری انسٹرکشنز دیتی ہے کہ اس کو ایسے چلانا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اس کا استعمال شروع کر دیں، پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دیں، گاڑی نہیں چل سکے گی۔ ہوا کی جگہ کوئی اور گیس ڈال دیں، گاڑی نہیں چل سکے گی۔ فیول کی جگہ، آئل کی جگہ، انجن کی جگہ ہم اپنی مرضی سے اگر اس کو سمجھیں کہ گاڑی زیادہ اچھی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جس رب نے اس دل کو بنایا ہے، اس دل کا چین، اس دل کی انجوائمنٹ، اس دل کا سکون بھی وہ رب بتاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سنو، غور سے سنو، دلوں کا چین اور سکون، دلوں کی انجوائمنٹ، دلوں کا چین اور سکون وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے جھک کے دیکھو، کبھی اللہ کے سامنے رو کر دیکھو، جو اطمینان ملے گا۔ اور ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، جب انسان اپنی آنکھوں کو جھکاتا ہے حیا کے ساتھ، غیر محرم پہ نظر پڑنے کے ساتھ، دل میں حلاوت ایمان کی محسوس کرتا ہے۔ کون کرے گا؟ جو اپنے آپ کو حیادار بنائے گا، جو اپنی آپ کی آنکھوں کو جھکائے گا۔ میں نے اور آپ نے یہ مختصر تاریخ آپ کے سامنے، ابھی دن آ رہا ہے، قریب ہے، مجھے مختلف کالجز میں جانا ہوا، مختلف بچوں سے ملاقات ہوئی، مختلف لوگوں سے، تو وہاں میں نے اس قسم کی کچھ چیزیں دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام تو دے جائیں، ہم اپنی نسل کو ایک راستہ تو بتا جائیں، ہم اپنی نسل کے لیے ایک چیز سیٹل تو کریں، بتائیں تو صحیح۔ اللہ کی قسم جب اس نوجوان کو پتہ لگتا ہے کہ فلاں چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کالج میں خود بھی پڑھا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھا ہے، جب کسی کو حدیث سنائی جائے تو کئی نوجوان ایسے ہیں کہ ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ ہم سنانے والے تو بنے، ہم ان تک پیغام لے کر جانے والے تو بنے۔ پھر دیکھیں کہ انہی نوجوانوں میں سے اللہ کے نبی کو راضی کرنے والے کیسے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو ماننے والے کیسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے واسطے بڑی تیزی کے ساتھ یہ رسومات ہمارے ملک میں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ یہ آسمانی بلاؤں کا آنا، یہ آسمانی وباؤں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
حدیث مبارک ہے، زلزلے کب آتے ہیں سوال کیا گیا، آسمان سے بلائیں کب نازل ہوتی ہیں، فرمایا اذا کثر الخبث، جب زمین پر زنا عام ہوتا ہے، جب زمین پر خباثت عام ہوتی ہے، جب زمین پر اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہوتی ہے، تو پھر اللہ زمین کو ہلاتا ہے، پھر زلزلے آتے ہیں، پھر آسمان سے بارشیں برستی ہیں، پھر آسمان سے اولے برستے ہیں، پھر بجلیاں کڑکتی ہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایسے تہواروں سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، پیغام دیں محبت کے ساتھ۔ محبت کا پیغام تو اللہ کے نبی نے دیا ہے، میاں بیوی کی آپس کی محبت ہے جس کو محبت کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام دی فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا خیرکم بأہلی انا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اور محبت کرنے والا ہو۔ محبت تو بھائیوں میں ہے، محبت تو دوستوں میں ہے، وہ محبت جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے اور بتائی ہے وہ محبت ہے۔ اس محبت کے لیے کوئی دن خاص نہیں ہے، وہ روز کے احکامات ہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ روز محبت سے پیش آنا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ روز حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس کے لیے مجھے کسی تہوار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مجھے کسی دن کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پورا ایک شجرہ ہے، ہماری پوری ایک نسل کا شجرہ ہے۔ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں کہ یوں ڈول جائیں اور یوں ڈول جائیں۔ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر اور انگوٹھے کے ناخن تک کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو، شریعت نے جس کی ڈیفینیشن نہ کی ہو، جس کی وضاحت نہ کی ہو، جس کے بارے میں بیان نہ کیا ہو۔ ایک ایک چیز کا حکم موجود ہے، ہم نے اس تک پہنچنا ہے، میں نے اور آپ نے اس تک پہنچنا ہے۔ آج یہ ضروری سمجھا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچایا جائے، اپنے نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رسول کی محبت میں لگ کر ان تمام ایسی رسومات کو ٹھوکر ماریں، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر دیکھ اللہ کیسا سکون مہیا کرتا ہے۔